رات کا وہ آخری پہر جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، لائٹس بند ہوتی ہیں، فونز سائلنٹ ہوتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ پوچھتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کر دوں؟ لیکن سوال یہ ہے، اگر کوئی بندہ 40 دن تک تہجد پڑھے، کیا اسے کچھ عجیب نظر آتا ہے؟ کیا جن، سائے، روح یا غیب کی چیزیں دکھنے لگتی ہیں؟ اور سب سے بڑا سوال، تہجد اصل میں ہے کیا؟ اور اس کا اصلی اثر کیا ہوتا ہے؟ آج کی یہ ویڈیو آپ کی سوچ، نیت اور عبادت تینوں کو بدل دے گی۔ تہجد کیا ہے؟ تہجد صرف ایک نماز نہیں، یہ اللہ اور بندے کے درمیان پرائیویٹ میٹنگ ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے مقام محمود کا ذریعہ ہے۔ تہجد کا وقت وہ ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور فرشتے لکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس وقت کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک دعا 40 دن کے 1000 لفظوں سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ 40 دن تہجد پڑھنے کا اثر۔ اسلام میں 40 دن کی ایک خاص اہمیت ہے۔ جب کوئی شخص مسلسل 40 دن تک رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ کے سامنے روتا ہے تو اس کی زندگی میں 3 بڑے بدلاؤ آتے ہیں۔ نمبر 1، دل کی نرمی۔ آپ کا دل دنیا کی باتوں سے اکتانے لگتا ہے اور اللہ کی یاد میں سکون پانے لگتا ہے۔ نمبر 2، چہرے کا نور۔ تہجد گزار کے چہرے پر ایک ایسی کشش اور نور آ جاتا ہے جو قیمتی سے قیمتی کریم سے نہیں مل سکتا۔ نمبر 3، مستجاب الدعوات۔ 40 دن کا اہتمام کرنے والے کی دعاؤں میں وہ اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ 40 دن تہجد پڑھنے کا اثر سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں۔ پہلے 7 دن نیند ٹوٹنا مشکل لگتا ہے، دل کہتا ہے آج رہنے دو، لیکن جو اٹھ گیا اس کے دل میں ایک عجیب سکون آتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، میرا بندہ اپنی نیند چھوڑ کر آیا ہے۔ پھر 10-15 دن میں دل زیادہ نرم ہونے لگتا ہے، آنسو آسانی سے گرنے لگتے ہیں، دعا میں الفاظ کم اور درد زیادہ ہوتا ہے۔ اس سٹیج پر بندہ کہتا ہے، یا اللہ تو مجھے جانتا ہے۔ پھر 20-30 دن میں گناہ سے نفرت ہونے لگتی ہے، دل دنیا سے ہلکا ہونے لگتا ہے، فیصلے بہتر ہونے لگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تم بدل گئے ہو، دل کو گہرا سکون ملتا ہے۔ 40 دن پورے ہونے پر یہاں آتا ہے اصل اثر۔ جن نظر آنا، سائے دکھنا، روح کا دکھ جانا، یہ تہجد کا مقصد نہیں۔ دل کا زندہ ہو جانا، دعا کا قبول ہونا، مشکل کا آسان ہو جانا، اللہ سے کنیکشن کا مضبوط ہو جانا۔ 40 دن تہجد پڑھنے سے کیا جنات نظر آتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو لوگوں کو تہجد سے ڈراتا ہے۔ اس کی حقیقت سمجھنا ضروری ہے۔ ڈر کا وہم۔ رات کا سناٹا اور اندھیرا انسانی دماغ میں ڈر پیدا کر سکتا ہے۔ یہ جنات نہیں بلکہ ہمارا اپنا نفس یا شیطان ہوتا ہے جو ہمیں عبادت سے روکنے کے لیے ڈراتا ہے۔ تہجد پڑھنے سے انسان کی روحانیت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ شیطانی جنات اس سے دور بھاگتے ہیں، پاس نہیں آتے۔ فرشتوں کا نزول۔ تہجد کے وقت فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اس وقت ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، ڈر نہیں۔ اگر کسی کو کچھ محسوس ہوتا بھی ہے تو وہ اکثر اللہ کی طرف سے امتحان یا روحانی بصیرت کی شروعات ہوتی ہے، نہ کہ کوئی ڈراونی چیز۔ تہجد کی اصلی حقیقت کیا ہے؟ تہجد کا مطلب صرف نیند توڑنا نہیں ہے بلکہ عشق الہی ہے۔ اللہ کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ ہر رات آخری پہر نچلی آسمان پر تشریف لاتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ تہجد گزار وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے خود اپنے پاس بلایا ہوتا ہے۔ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے تب آپ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تہجد کیسے شروع کریں؟ اگر آپ بھی اس نورانی سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو یہ 3 کام کریں۔ نمبر 1، نیت۔ رات کو سوتے وقت پکی نیت کریں۔ نمبر 2، وضو اور دعا۔ سونے سے پہلے وضو کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے تیرے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دے۔ نمبر 3، کم سے شروعات۔
ज़रूरी नहीं कि आप पहले दिन ही 8 रकात पढ़ें, सिर्फ 2 रकात से शुरू करें, लेकिन उसमें दिल लगाएं। अगर आप कोई पूछे 40 दिन तहज्जुद का असर क्या होता है, जवाब ये है, तुम अल्लाह के और करीब हो जाते हो, और जब अल्लाह करीब हो तो दुनिया की कोई चीज़ दूर नहीं रहती। आज रात जब अलार्म बजे तो एक बार सिर्फ ये कहना, या अल्लाह मैं आ गया। शायद वही रात तुम्हारी ज़िंदगी बदल दे। दोस्तों, तहज्जुद जिन्नात देखने के लिए नहीं बल्कि खुदा को देखने का रास्ता है। ये वो दरवाज़ा है जो कभी खाली नहीं लौटता। अगर आपने कभी तहज्जुद का सुकून महसूस किया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हो सकें।